प्रॉपर्टी लीक्स पर तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल आ गया। जुल्फ़िकार अली बदर ने बयान में कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड हैं। तफसीलात इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर मौजूद हैं। लीक्स में कुछ नया है ना गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतालिका फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। اہلیہ کے نام دبئی میں خریدی جائیداد باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پراپرٹی لیکس پر رد عمل، کہا جائیداد جمع کرائے گئے ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب گوشواروں میں بھی جائیداد کو ڈکلیئر کیا۔ جائیداد 1 سال پہلے فروخت کر دی تھی، رقم سے دوسری پراپرٹی خریدی۔ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدلیہ میں مداخلت کے تاثر کی نفی کر دی۔ ایک جج صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، تاثر ایسا گیا کہ کیس کا فیصلہ ایک رخ پر کر دیا جائے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ درخواست تھی کہ ملکی دفاع کے حوالے سے سویلین بریفنگ ان کیمرہ کر دی جائے، وہ رابطہ اٹارنی جنرل آفس کے ذریعے ہو، کسی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست رابطہ کیا نہ وہ کرتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے عدالتی امور میں مداخلت کی ایک اور شکایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو خط لکھ دیا۔ ذرائع نے بتایا، جسٹس بابر نے لکھا، آڈیو لیکس کیس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیغام ملا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پیغام دیا گیا، سرویلنس طریقہ کار کی اسکروٹنی سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ میں نے اس طرح کے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ ایسے پیغاموں سے انصاف کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ پی ٹی اے سے متعلقہ مقدموں میں بدنیتی پر مبنی مہم دھمکی آمیز حربہ معلوم ہوتا ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں خفیہ تحقیقاتی اداروں، متعلقہ وزارتوں، ریگولیٹری باڈیز، پی ٹی اے، پیمرا، ایف آئی اے، انٹیلیجنس ادارے کو عدالت نے نوٹس کیے۔ تو سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لوور جوڈیشری کے ججز نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ ان کو باقاعدہ پریشرائز کیا جاتا ہے، بلا کے ان کو باقاعدہ بڑی سخت زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں فلاں فیصلہ کرو، اور یہ تاثر سارا جو ہے سوشل میڈیا پہ سارا دن چلتا ہے۔ کسی نے یہ پیغام نہیں دیا کہ پیچھے ہٹ جائیں، صرف ان کیمرہ بریفنگ کا کہا گیا تھا۔ قومی سلامتی کی وجہ سے ان کیمرہ بریفنگ کی درخواست کی گئی۔ اٹارنی جنرل کی طرف سے پیغام کو سیاق و سباق سے ہٹ کر منفی خط لکھ دیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا قومی سلامتی پر سوال اٹھانا مناسب نہیں، قومی سلامتی کے معاملات کو خطوط کے ذریعے اجاگر نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، خط کے مندرجات سے تاثر دیا گیا کہ دفاعی ادارے عدلیہ میں مداخلت کرتے ہیں۔ کیس کو ان کیمرہ کرنے کا مقصد کچھ سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ حکومت اور اداروں کا موقف بیان کرتا ہوں کہ آزاد عدلیہ ہی ملک کو آگے لے کر جاتی ہے۔ خواجہ آصف کو ایوب خان کے بھائی کی سفارش پر نوکری ملی، انہوں نے میرے دادا کا نام لے کر ذاتی حملے کیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا جوابی وار، کہا خواجہ آصف مطالعے میں کمزور ہیں، مارشل لاء اسکندر مرزا نے لگایا تھا۔ خواجہ آصف ریحانہ ڈار سے شکست کی وجہ سے بدحواس ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے وزیر دفاع کو ایوان سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا، اگر کوئی زور زبردستی کرے گا تو ہم اس کی بات نہیں مانتے، 80 سالہ بزرگ کو بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا، تلخیاں حکومت کو کم کرنی ہیں، اپوزیشن کو نہیں۔ ہمیں کوئی بروکر، کوئی ڈیلر، کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہمیں آپس میں بٹھائے۔ کسی چور دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، پنڈی ضرور جائیں، سری پائے کھانے جائیں۔ پنڈی صرف سری پائے کھانے جائیں، چور دروازے سے نہ آئیں۔ ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم لوگوں کو فیصلے کرنے ہیں، ہمیں ساتھ بٹھانے کے لیے کسی بروکر، ڈیلر یا کسی اور شخص کی ضرورت نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی قومی اسمبلی میں تقریر، بولے کبھی وزیر اعظم کو پھانسی، کبھی جلا وطنی، کبھی شہادت، ماضی دہرایا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی 4 گولیاں کھا کر اڈیالہ جیل میں ہیں، کیا اڈیالہ جیل گوانتانامو بے ہے جہاں پاکستانی قانون نہیں چلتا؟ توقع تھی یہ ایوان بانی پی ٹی آئی کے لیے کھڑا ہوگا۔
بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف مائنس نہیں ہوگی، ان کے لیے کام ہو رہا ہے۔ رہنما جے یو آئی حافظ حمداللہ کا انکشاف۔ اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی اس کا علم ہے، اسی لیے نون لیگ پیپلز پارٹی کو حکومت میں لانا چاہتی ہے۔ نون لیگ ایک ٹکٹ میں دو مزے چاہتی ہے۔ نواز شریف مزاحمت اور شہباز شریف مفاہمت کریں گے، مگر لوگ اب انہیں سمجھ گئے ہیں۔ نون لیگ والے مجبور ہوں تو پیر پکڑتے ہیں، منزل پر پہنچ کر ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ یہ وہی پرانی لیگز کا تسلسل، اس میں ایک مخصوص طبقے کو مائنس کر دیا گیا ہے، آئین اور قانونی ٹھیکیداروں کو۔ اس میں بہت سارے ایماندار لوگ ہیں، 6 کو 9، 9 کو 6 کرنے والے بھی ہیں۔ بائفرکیشن کر دی نا آپ نے، سلیکٹو لوگوں کو ڈال دیا، سلیکٹو لوگوں کو نکال دیا۔ اس ٹائمنگ پہ اعتراض ہے نا بھائی، یہ سب چیزیں ایک ساتھ کیوں ہو رہی؟ پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری کے وقت لیگز آ جاتی ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں، پراپرٹی لیگز بھی پرانی لیگز کا تسلسل ہے۔ پراپرٹی ڈکلیئر ہے تو پھر تنازع کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ فہرست میں ایسے لوگوں کے نام بھی شامل ہیں جو ایماندار ہیں۔ پی ٹی آئی کے کسی فرد کا ذکر نہیں۔ لیگز کے کرداروں کا ماضی نہ بھولیں، انہی کرداروں نے ہمارے اداروں کی پینافلیکس چھاپ کر تنقید کی تھی۔ پراپرٹی لیگز میں میرا نام ہے، دبئی میں میری پراپرٹی ڈکلیئر ہے۔ آج ایک ادارے کے خلاف پنڈورا باکس کھولا گیا، امید ہے شواہد بھی رکھے جائیں گے۔ کشمیر کی حکومت نے بہت ریسٹورینٹ سے کام لیا۔ بعض لوگ تھے اس بات کو سوچ کے آئے تھے کہ ہم نے تحریک کی آڑ میں امن و امان کو تباہ کرنا ہے، معاملات کو خراب کرنا ہے۔ اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں وہ تحریک ہے اب وہ ختم ہو چکی۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کے دوران جانی نقصان پر افسوس ہے۔ کچھ لوگ سوچ کر آئے تھے کہ تحریک کی آڑ میں امن و امان تباہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، چند روز میں آزاد کشمیر جانے کا اعلان۔ مطالبات کی منظوری کے بعد آزاد کشمیر میں احتجاج اور ہڑتال ختم۔ دوران احتجاج جاں بحق نوجوان کی نماز جنازہ راولا کوٹ میں ادا کر دی گئی۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے مشترکہ اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا۔ دوران احتجاج جاں بحق 3 نوجوانوں کے قصاص کا مطالبہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے، جاں بحق افراد کو شہدائے تحریک عوامی حقوق کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ تمام مقدمات ختم اور گرفتار افراد کو رہا کرنے پر اتفاق۔ جسٹس بابر ستار کی خفیہ معلومات لیک کرنے کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا، یہ الگ قسم کا معاملہ ہے جس پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر رہی ہے۔ سٹنگ جج کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے پر توہین عدالت کارروائی کر رہی ہیں۔ یا معلومات کو لیک کیا گیا یا تو اسٹیٹ کے اداروں کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا۔ ISI، IB، PTA کے کردار کو دیکھنا ہے۔ خوفناک بات یہ ہے، جج، ان کی فیملی اور بچوں کی معلومات پبلک کر دی گئی۔ کیا صرف ججز نہیں اس 5th جنریشن وار کا شکار بننا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل آفس، FIA، IB، ISI کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کیس کی سماعت۔ متی اللہ جان، طلت حسین، وقاص ملک اور پیمرا کو نوٹس جاری۔ صدر PFUJ احمد حسن اور احمد بلال صوفی کو بطور معاون نوٹس۔ This is not a matter of personal rights. It's a matter of a legal amendment. The respondent wants to argue the matter himself if he thinks he can attend to these complex constitutional questions. That's for him to decide and not for us to decide. We are allowing the request, but then you'll have to make arrangements for a video link facility, however you want to arrange it. نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں کی سماعت۔ سپریم کورٹ کی وفاق پنجاب حکومت کو بانی PTI کی ویڈیو لنک پر پیشی کے انتظامات کی ہدایت۔ عدالتی معاونت کے لیے خواجہ حارث کو نوٹس۔ آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا، نیب بتائے 10 سال میں کتنے سیاستدانوں پر کیسز بنائے، کتنے گرفتار ہوئے، کتنے معصوم ثابت ہوئے، کتنوں کو سزا ملی؟ جتنی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نیب کی وجہ سے ہوئی وہ بدقسمتی ہے۔ نیب ہائی کورٹ میں آ کر حفاظتی ضمانت کے خلاف دلائل دیتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ تو معصوم تھے، کسی نہ کسی کو تو اس بات کا حساب دینا پڑے گا۔ واضح ہو چکا ہے نیب کو پہلے دن سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔
نیب نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا، نیب یہ بھی بتائے ان سیاستدانوں کا تعلق کس جماعت سے تھا اور پھر انہوں نے کون سی پارٹی جوائن کی؟ سماعت جمعرات تک ملتوی۔ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، آپ کے صوبے کا گورنر ہاؤس ہے، آپ کے کھانے کی دعوت دیتا ہوں، آپ جب بھی آئیں لنچ ڈنر پہ میں آپ کو ہوسٹ کرتا ہوں اور آ کے ہم مل کر صوبہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑیں۔ گورنر ہاؤس سے وزیر اعلیٰ کے خلاف سازش نہیں ہوگی، فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کو کھانے کی دعوت دے دی۔ گورنر نے کہا گورنر ہاؤس آ کر کھانا کھائیں یا مجھے بلا لیں، صوبے کا مقدمہ مل کر لڑیں گے، اپنی نااہلی اور ناکامی تقریروں میں نہ چھپائیں، گورنر راج کا خواب نہ دیکھیں، سیاسی یتیم کو سیاسی شہید نہیں بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا اسٹریٹجک ریاستی اداروں کے سوا تمام اداروں کی نجکاری کا اعلان۔ شہباز شریف کا کہنا ہے حکومتی ادارے منافع میں ہوں یا خسارے میں نجکاری کی جائے گی، نجکاری سے ٹیکس دہندگان کے پیسے کی بچت ہوگی، سروسز کا معیار بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے دوست ماحول یقینی بنانا ہے۔ نجکاری میں شفافیت کو اولین ترجیح دی جائے۔ وزارت نجکاری اور نجکاری کمیشن نے نجکاری پروگرام کا روڈ میپ پیش کیا۔ آئی ایم ایف کا مزید ٹیکس عائد کرنے اور مراد ختم کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق تنخواہ دار پر مزید ٹیکس، گاڑیوں اور پراپرٹی مزید مہنگی ہوگی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے مراد یافتہ شعبوں، مہنگے پلاٹس اور لگژری گاڑیوں پر ٹیکس بڑھایا جائے، پراپرٹی سیکٹر پر ٹیکس لگانے اور رہائشی پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز۔ 3 سے 5 لاکھ آمدن پر ٹیکس بڑھایا جائے، نئی گاڑیوں کی درآمد اور لگژری گاڑیوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں بھی اضافے کا مطالبہ۔ صدر آصف زرداری کا راولپنڈی میں گرین پاکستان انیشیٹو کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ صدر کو انیشیٹو اور لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے آپریشنز پر بریفنگ۔ صدر کو زراعت، نہروں کی صفائی اور جدید خطوط پر پانی کے بہتر انتظام سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ آئی ٹی پر مبنی آپریشنز اور زرعی شعبے میں پانی کے مؤثر انتظام پر بھی بریفنگ دی گئی۔ صدر نے سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت گرین پاکستان انیشیٹو اقدام کو سراہا۔ پاکستان انیشیٹو ٹیم کی حوصلہ افزائی کی اور جذبے کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان بلاول بھٹو بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بھارتی رہنما انتخابی مہم میں پھر پاکستان مخالف منجن بیچنے لگے۔ پاکستان نے اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی سیاستدان پاکستان کو اپنی سیاست میں گھسیٹنا بند کریں۔ بھارتی بیانات علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ عالمی برادری بھارتی قیادت کی جارحانہ بیان بازی کا نوٹس لے۔ مقبوضہ کشمیر ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارتی بیانات تنقید سے توجہ ہٹانے کی مایوس کن کوشش ہے۔ پاکستان نے ماضی میں بھی دفاع کے عزم کا واضح طور پر مظاہرہ کیا ہے۔ بھارتی مہم جوئی کی صورت میں مستقبل میں بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے روک دیا۔ موبائل کمپنی زوم کی درخواست پر 27 مئی تک حکم امتناع جاری۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا 5 لاکھ سے زائد سمز بلاک ہونے سے سالانہ 100 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا۔ بنیادی حقوق سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ حکومت قانون میں ترمیم کر کے موبائل سمز بلاک کرنے کا اختیار حاصل نہیں کر سکتی۔ T20 سیریز کا فیصلہ کن مارکا، آئرلینڈ نے پاکستان کو 179 رنز کا ہدف دے دیا۔ کپتان لورکان 73 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ بالبرنی نے 35 اور ٹیکٹر نے 30 رنز کی اننگز کھیلی۔ پاکستان کی طرف سے شاہین شاہ آفریدی نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کی۔ عباس آفریدی کے 2 شکار، حسن علی نے 3 اوور میں 42 رنز دی اور کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر، ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔
پتا ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم ہار کے نمبر 16 پہ گئی ہے، ڈرا کیا ہے، وہ ہمارے پوائنٹس کرتے کرتے آج ہماری ورلڈ رینکنگ نمبر 16 پہ ہے۔ جو عمران خان صاحب آئے تھے ان کے ٹینیور میں جو سپورٹس کے ڈپارٹمنٹس جو بند کیے گئے ہیں اس سے پاکستان کی سپورٹس کو بہت زیادہ لاس ہوا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں ڈپارٹمنٹل سپورٹس پر پابندی لگنے سے کھیلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کہتے ہیں پاکستان کی رینکنگ ہارڈی کی وجہ سے نہیں گری، فنڈز کی کمی کی وجہ سے ٹورنامنٹس میں شرکت نہیں کر سکے جس پر پوائنٹس مائنس ہوئے۔ حکومت کی سپورٹ رہی تو یہی ٹیم جلد دوبارہ ورلڈ چیمپئن بنے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ملاقات۔ مریم نواز نے اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں قومی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا، ہاکی ٹیم کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرا دی، ہاکی ٹیم کو 3 کروڑ روپے کا چیک بھی دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات اسلام آباد کے زرداری ہاؤس میں ہوئی۔ دو طرفہ سماجی اور معاشی تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ حکومت بھی فارم 47 کی ہے، عوام کی رائے کی تو ہے ہی نہیں، 45 پہ تو حکومت بنی نہیں ہے، مسلط کیے گئے ہیں۔ جو ایڈ ہاک سسٹم پر کراچی کو چلانے کا نظام اب یہ ختم ہونا چاہیے اور کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ جعلی مینڈیٹ کو عوام پر مسلط کر دیا گیا۔ پاکستان میں عوام کی رائے کے مطابق حکومت نہیں بنی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ایڈ ہاک سسٹم پر کراچی کو چلانے کا نظام اب ختم ہونا چاہیے۔ شہر کو 1500 بسوں کی ضرورت ہے، یہ 150 بسیں لا کر بڑا کام سمجھتے ہیں۔ اعلانات کے باوجود سرکولر ریلوے نہیں بنا کہ الیکٹرک مہنگی بجلی بنانا ہے۔ نیشنل گرڈ سے کراچی کو بجلی دینے کا مطالبہ۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی دل سے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا، اس کے لیے میں بہت دل سے معافی چاہتا ہوں، بیکاز میں لیٹ نہیں ہوتا ہوں، لیکن یہ میرے سے غلطی ہوگی، میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں اور آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تقریب میں آمد میں تاخیر۔ پاکستان سویٹ ہوم کے بچے گرمی میں انتظار کرتے رہے، بچے 3 گھنٹے سے استقبال کی تیاریوں میں نڈھال۔ سرفراز بگٹی نے تاخیر سے آنے پر معذرت کر لی، بولے صدر مملکت کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھا۔ امتحان کے دوران ہمارے سامنے 2-3 بچے آ چکے ہیں نیم بے ہوشی کی حالت میں، گرمی بھی ظاہر اتنی شدید پڑ رہی ہے، یقیناً پسینے سے ہاتھ گیلا ہوتا ہے تو لکھا نہیں جاتا، جب بچے لکھیں گے تو ظاہر ہے انک پھیلے گی کاپی پہ۔ کراچی میں میٹرک کے امتحان دینے والے طلبہ کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، امتحانی مراکز میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری، شدید گرمی میں بجلی کی عدم فراہمی کے باعث طلبہ کو پریشانی کا سامنا۔ ڈائریکٹر اسکول کا امتحانی مرکز جی بی ایس اسکول مریل کا دورہ، بدنظمی پر سینٹر سپرنٹینڈنٹ اور 11 اساتذہ کو معطل کر دیا۔ وزیر داخلہ کی ہدایت پر پاکستان کوسٹ گارڈز کا منشیات اور اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ساحلی پٹی پر آپریشن میں 12,970 کلو چھالیاں برآمد، گٹکے کے 3,000 پیکٹ اور سگریٹ بھی پکڑے گئے۔ الیکٹرانک آلات، سپیڈ بوٹس، مختلف گاڑیاں بھی ضبط، کوکنگ آئل، انجن آئل، ایرانی پیٹرول اور ڈیزل بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا منشیات اسمگلنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھی جائے، اسمگلنگ سے ملکی صنعت اور معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن میں مجوزہ ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال، سوات، شانگلہ، بنیر، لوئر دیر، اپر دیر، چترال میں بازار سنسان، تمام تجارتی مراکز اور نجی تعلیمی ادارے بند رہے۔ تاجر کہتے ہیں مالاکنڈ ڈویژن میں کسی قسم کا ٹیکس قبول نہیں کیا جائے گا۔ 1969 میں پاکستان میں ضم ہونے وقت مالاکنڈ ڈویژن کو 100 سال کے لیے ٹیکس فری زون قرار دیا گیا تھا۔ حکومت عہد کے مطابق مالاکنڈ ڈویژن کی جداگانہ حیثیت برقرار رکھے۔ بیٹا امریکہ میں، بیٹی ڈاکٹر ہے، باپ کراچی کا مطلوب ترین ڈاکو نکلا۔ فیروز آباد پولیس نے درجنوں وارداتیں کرنے والے ملزم شہریار کو لاہور سے گرفتار کر لیا۔ پولیس یونیفارم میں وارداتیں کرنے والا ملزم چھلاوا بنا ہوا تھا۔ ملزم نے بتایا بیٹا امریکہ میں، بیٹی ڈاکٹر ہے، بیوی سے علیحدگی ہے، صرف والدہ ساتھ رہتی ہیں۔ زیادہ تر وارداتیں فوڈ چین اور میڈیکل سٹورز پر تھیں۔ پولیس یونیفارم چوری کی، پستول کوئٹہ سے لیا تھا، پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا تھا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا پی اے ایف ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ فیصل کا دورہ، فیکلٹی کو اعلیٰ تعلیمی معیار کی فراہمی پر مبارکباد۔
ISPR کے مطابق امیر البحر نے فضائی جنگ کے جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مستقبل کی قیادت کی تیاری کی اہمیت پر زور دیا. دفاع وطن کے لیے مسلح افواج کے کردار اور قربانیوں کا احترام. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی جاری. نصیرات میں اسکول اور رہائشی عمارت پر بم برسائے. 24 گھنٹے میں 82 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے. رفح میں اسرائیلی بمباری سے صحت کا نظام درہم برہم ہو گیا. مغربی کنارے کے قریب اسرائیلی مظاہرین نے غزہ جانے والی امداد کو روک لیا. مظاہرین نے ٹرک پر دھاوا بول دیا. کھانے کے ڈبے سڑک پر پھینک دیے. Have signed a deal concerning the Chabahar port. I will let the government of India speak to its own foreign policy goals vis-a-vis the Chabahar port, as well as its own bilateral relationship with Iran. It relates to the United States. U.S. sanctions on Iran remain in place. بھارت 10 سال تک ایرانی بندرگاہ چابہار چلائے گا. بھارت کے ایران سے معاہدے پر امریکہ کا سخت رد عمل. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا تھا ایران سے کاروبار کرنے والے ملک امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں. ایران پر ہماری پابندیاں برقرار ہیں. ایران سے معاہدے کرنے والوں کو ممکنہ خطرات سے آگاہ ہونا چاہیے. بھارت ان پابندیوں سے مستثنیٰ نہیں. وادی کیلاش کے مذہبی تہوار چلم جوشی کا آغاز. بہار کی آمد پر منائے جانے والے مذہبی تہوار کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بمبوریت آمد جاری. کالاش قبیلے کے صدیوں پرانے سالانہ رنگا رنگ تہوار دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ وادی میں پہنچ چکے ہیں. اور ریڈ کارپٹ بچھ گئے. تیاریاں مکمل. پیرس میں دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے کا آغاز. کچھ دیر بعد نامور شوبی سٹار کانز فلم فیسٹیول کی رونق بڑھائیں گے. 25 مئی تک جاری رہنے والے رنگ رنگ میلے میں 22 فلموں میں ایوارڈ کا مقابلہ ہوگا.